سب سے پہلے جو ہے ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ آج جو ہمارا سبجیکٹ ہے بہت خوبصورت ہے، فادر آف دا فادرلیس، جو یتیم ہیں، جن کے باپ نہیں ہیں، جیسے میں نے شروع میں کہا جن کو مس کرتے ہیں، ان کا جو باپ ہے ہمارا آسمانی باپ ہے، خدا ہم کا شکر ہو۔ ہم اس کے آرجن کو دیکھتے ہیں، اس کی ابتدا کو دیکھتے ہیں کہ فادرز ڈے کی ابتدا جو ہے وہ کیسے ہوئی۔ ایک بڑی عظیم خاتون جن نے اپنے باپ کی قدر کی، سونورا سمارٹ ڈاٹ اس کا نام تھا۔ اس کا باپ جو تھا وہ فوج میں تھا، ولیم جیکسن سمارٹ کا نام تھا، اور انہوں نے اپنی بیٹی کی نگہداشت کی جبکہ کہ بیوی جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جو سنورا تھی، اس نے کہا کہ میرے باپ نے میری بڑی خدمت کی ہے، my dad is great, while my mom was not there, she was taking care of me. So she raised that point that we should celebrate the Father's Day. 1910 میں 1910 میں واشنگٹن میں اس بات کو، اس آئیڈیا کو پیش کیا گیا کہ جیسے ہم مدرس ڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، in the same way we need to celebrate Father's Day. اور پھر یہ بات آگے بڑھی اور جو صدر نکسن تھے، پریزیڈنٹ نکسن جو ہے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو سرکاری سطح پر اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، اور انہوں نے جو 3rd سنڈے ہے جون کا، انہوں نے کہا کہ ہر سال اس دن کو ہم آبزرو کریں گے ایز اے فادر ڈے۔ تو اس طریقے سے یہ فادرز ڈے جو ہے یہ اس کی ابتدا ہوئی۔ اب پوری دنیا میں لوگ اس بات کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، خدا کی شکرگزاری کرتے ہیں۔ ڈفرنٹ ٹائپ آف دا فادرز، ایک وہ باپ ہوتے ہیں جن کو ہم بایولوجیکل فادر کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اس دنیا میں آئے۔ ایک وہ فادر ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، ان کو لے کر پالتے ہیں۔ وہ بایولوجیکل فادر نہیں ہوتے، وہ ان کے تخم سے پیدا نہیں ہوتے، ان کے جین سے دنیا میں نہیں آتے، لیکن وہ ان کی کفالت کرتے ہیں۔ ایک ہوتے اسٹیپ فادر، ستیرے باپ جن کو کہا جاتا ہے اردو میں، وہ بھی ان بچوں کی نگہداشت کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں جو ان کے اپنے بچے در حقیقت نہیں ہوتے۔ یہ بھی ایک خوبصورت قسم ہے باپ کی۔ میں ایک اور آج آپ کے سامنے ایک قسم جو ایک پیش کرنے لگا ہوں جو کہ بہت ضروری ہے۔ کیتھولک چرچ میں آپ جانتے ہیں کہ جو پریسٹ ہے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ بابو نہیں پتا، ذرا میرے ساتھ میں فادر، اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ پادری۔ اور یہ جو لفظ ہے پادری، بلا شبہ اردو زبان جو ہے یہ لشکر کہا جاتا ہے، بہت سی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ پیٹر باپ کو کہا جاتا ہے۔ اٹالین زبان میں پیٹروئے جو ہے پادری کو آرمی میں بھی، یہاں پر جب میں چیپٹن تھا آرمی میں تو پادری کہا جاتا تھا۔ ریورنڈ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، پادری۔ امریکہ میں تو خیر بہت ہی کامن ہے۔ تو یہ جو لفظ ہے، بھائی بتا رہے ہیں کہ فارسی زبان کا لفظ ہے، تھینک یو، آف کورس اٹس اے پرشین ورڈ۔ تو جو فادر فیگر ہے چرچ کے اندر از اے پاسٹر، پادری جو ہے۔ اچھا کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ I'm so happy, I'm so blessed جب چرچ کے اندر جو بچے ہیں مجھے پاسٹر نانا یا نانا پاسٹر کہتے ہیں، دادا جی کہتے ہیں، I'm so glad because it's a great honor to me, it's a great blessing to me۔ پادری کا چرچ میں جو رول ہے وہ تمام خاندانوں کے لیے ایک باپ کا رول ہوتا ہے۔ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوشل اسٹرکچر میں
جس ماحول میں ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پر باپ کی جو اہمیت ہے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. Why the fathers are so important in our society. میں تھوڑے سے آپ کو سینسز جو ہے میں نے ریسرچ کی اور میں ان کو آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں. یو ول بی سرپرائز کہ ہم جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں کتنی مشکلات ہیں. جو انالیسس جو میں نے جو رپورٹس سروے رپورٹ میں نے کلیکٹ کی اسٹیٹسٹک جو ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہے. میں خود دیکھ کے تو بڑا حیران ہوا کہ ہم ایک فادر لیس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, ایک ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں جس میں یہ نہیں کہتے کہ جی بچے یتیم ہیں, بلکہ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. سنیے, over 3.18 million single parents are in UK. کتنے دی 3.18 ملین 3.18 ملین سنگل پیرنٹس فیملیز جو ہیں وہ یوکے میں ہیں. یہ 2023 کے سینسس جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. سنگل مدر جو ہیں 89% سنگل مدرز ہیں. یو بی سرپرائز. یہ جنجر بریڈ ایک ادارہ ہے جو کہ تمام سینسس کو کلیکٹ کرتا ہے اور نیشنل اسٹیٹک جو آفس ہے یہ سورس ان کا ہی, میں اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا, میں نے اس پر ریسرچ کی ہے اور ان کی رپورٹ کے مطابق جنجر بریڈ کی رپورٹ کے مطابق چلڈرن جو ہیں سنگل پیرنٹ کی فیملی اراؤنڈ 3.3 ملین ڈیپینڈنٹ چلڈرن لیو ان سنگل پیرنٹ فیملیز. کتنے بچے 3.3 ملین 30 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں سنگل پیرنٹس کی طرف, یا ماں ہے یا باپ ہے. سنگل فادر جو ہے 457,000 single parents. The average age of single parents in 39 years, around 9 out of 10 single parents جو ہیں ان کی جو ایج ہے. Less than 1% single parents are teenagers. Teenagers جو ہمیں جو single parents کی جو ریشو ہے وہ یہ ہے. 33% of single parents are disabled. 80% of single parents are white British آپ کہہ لیں. 5% of single parents Asian and Asian British. 9% جو ہے black community کے اور 66% total of 3% جو ہے وہ unemployed. آپ امیجن کریں کہ گورنمنٹ بھی کتنا بڑھ رہا ہے. 43% چلڈرن جو ہے سنگل پیرنٹس اور ایز اے پور جو ہے پورٹی لائن سے جو ہے وہ رہ رہے ہیں. دس از دا سچویشن کہ ہم کیسے ماحول میں رہ رہے ہیں. The reason I'm sharing these senses with you that the children they should acknowledge, they should understand that we are those who are enjoying that relationship with their fathers. We are so blessed. There are too many children. یہ سے میں نے آپ کو یوکے کی بات کی ہے. امریکہ میں کینیڈا میں it's a worse scenario. There are so many children they don't know about their father. ان کا باپ کون تھا. ایسے ملک میں جہاں پر پیسہ بہت ہے, آزادی ہے, وہاں پر ایسے بچے بھی ہیں they don't have their passport because they don't know who's their father. Abundant children مائیں ان کو چھوڑ دیتی ہیں ہاسپٹل میں یا کسی اور جگہ ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. So we are living in a dangerous society where we need to understand the importance of the father in our home. ہمارے گھروں میں باپ کی کس قدر جو ہے وہ اہمیت ہے. یہ تو میں نے آپ کو جو سیکولر یا آپ کہہ لیں کہ ایک سوسائٹی میں جو حالت ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا ہے. بٹ ان دا لائٹ آف آل دیز سروے رپورٹس اور سینس جو بھی آپ اس کو نام لینے ہیں انالیسس جو ہیں, اب ہمیں اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ what the Bible says. What is the significance of the father in the Bible? بائبل مقدس میں جو ابویت کا فادرہڈ کا جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے وہ آپ کو کسی اور ریلیجن میں نہیں ملے گا. صرف بائبل مقدس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ ہمارا باپ ہے. رومن خط میں پالس کہتا ہے کہ ہمیں
یہ معلوم نہیں کہ ہم نے کیسے دعا کرنی ہے. خدا کا پاک روح سکھاتا ہے اور اس کے پاک روح کی وجہ سے ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکارتے ہیں. یہ جو لفظ ہے عربک ورڈ ہے ابا, اس کا مطلب ہے سسٹینر, پرووائڈر, پروٹیکٹر. ہم عام طور پر اردو زبان میں پنجابی میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں, بٹ ہارڈلی یو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا میننگ آف دیٹ ابا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے وہ جو کہ محفوظ کرتا ہے, وہ جو کہ مہیا کرتا ہے, جو حفاظت کرتا ہے. اور خدا کے یہ جو نا یہ ایٹریبیوٹس ہیں, اٹس اے کریکٹر آف گاڈ. یہوہ یری, یہوہ مہیا کرتا ہے, ہی از اے پرووائڈر, ہی از اے پروٹیکٹر. یہوہ نسی, یہوہ یارے. خدا ہمارا باپ ہے, جیسے کریکٹرسٹک آف اور ہیونلی فادر. خدا جو ہے وہ ڈیفینڈر ہے, محفوظ کرتا ہے, کریٹر ہے, تمام کائنات کا پالنے والا ہے, سنبھالنے والا ہے. These are the attributes of our heavenly Father. جب دیکھیے زبور 68, Psalm 68, بڑی خوبصورت یہ آیات ہے. Psalm 68 verse 5. خدا جو ہے وہ کیسے سنبھالتا ہے. Psalm 68 اس کی verse 5. خدا اپنے مقدس مقام میں یتیموں کا باپ اور بیواؤں کا داد رس ہے. یتیموں کا باپ ہوگا اور بیواؤں کا داد رس. He is a father of fatherless. ان کا باپ جو ہے وہ خدا ہے. آپ جون سی کیٹیگری میں آتے ہیں, بایولوجیکل فادر میں, اڈاپشن میں یا اسٹیپ فادر, جو بھی بہت سے لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا میں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. بٹ دیر آر very, very important responsibility and the role of the father in our families, and we need to learn that. چلیے خدا کے پاک کلام کی طرف بڑھتے ہیں اور زیادہ اس بات پہ. ایک جو نا بات میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارے خاندان ہیں, I'm talking about the church, اس کے اندر spiritual mentorship کی بہت زیادہ ضرورت ہے. پاسبان کا ہونا بہت ضروری ہے, اس کو کبھی بھی اگنور نہ کریں. میں نے ایک کلیہ آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ اس کنٹری میں اسپیشلی یو کے اگر آپ پیسفلی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں, ایک آپ کو اچھا اکاؤنٹنٹ چاہیے جو آپ کو گائیڈ کر سکے, آپ کے منی میٹرز ان کو بتا سکے ان کے بارے میں, جو لوگ بزنس کرتے ہیں ان کو پتا ہے اس بارے میں, اور جو سیلف امپلائڈ جانتے ہیں. دوسرا, آپ کو ایک اچھا سولیسیٹر چاہیے جو آپ کے معاملات ہیں, قانونی معاملات ان میں آپ کی رہنمائی کر سکے. تیسرا, آپ کو ایک اچھا ڈاکٹر چاہیے. عام طور پر کہتے ہیں میرا ڈاکٹر بڑا اچھا ہے, جس سرجری میں جاتا ہوں بہت اچھا ہے. اور چوتھا کیا چاہیے کہ آپ کو ایک کوئی چاہیے, باقی نہیں چاہیے. اچھا پانی, کچا پانی, اچھا مناد. اچھا اچھا, ایک صرف نوشی کو چاہیے, نوشی آ جائیے. تھینک یو نوشی. پاسوان I learned since my childhood. میرے جو spiritual mentor تھے پادری سردار گرج, آج اس دنیا میں نہیں ہیں. When I came to seminary, I found a wonderful spiritual mentor, Padri Dr. Iqbal Ansar, Dr. Arthur James, بنٹی اس کو پیار سے آرثر پاپا کہتے. تو آپ کو اگر آپ سمجھتے ہیں اس کو, میں نے جو بات کی, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جواب نہیں آیا تو آپ کو شاید ضرورت نہیں ہے نا. آپ کو ایک اچھا پاسبان چاہیے. آج ذرا بلند آواز سے ایک دوسرے کہیں کہ we need a good pastor. آمین. چلیے آج یہ پتہ چل گیا. وہ ابھی بینک کی ایک مشہوری آتی تھی پاکستان میں, آپ جو پرانے لوگوں کو یاد ہوگا, وہ کہتے تھے جی, سب کہتے تھے ویل بینک میرا بینک ہے نا. وہ بڑے بھی کہتے تھے ویل بینک میرا بینک. تو چھوٹی سی بات آتی بچی کی, میرا بھی تو ہے. تو یہ پاسمان بچوں کا بھی ہے, آپ کا بھی ہے. رسپانسبلٹیز کیا ہے, رول کیا ہے پاسمان کا. چلیے ذرا اس پہ ہم غور کرتے ہیں. بڑی خوبصورت یہ ہمارے پاس ٹیچنگ ہے. خروج کی کتاب اس کا 20 باب. اس کو جلدی تو نہیں ہے, کھانا بڑا زبردست ہے آپ کے لیے.
میں نے بڑی محنت کی آج اس سرمن کے لیے. حالانکہ میرے پاس لائبریری میں خاصا مواد موجود تھا اور آپ کو میں نے بھیجا بھی 2 میں نے ویڈیو شیئر کی آپ کے ساتھ, لیکن میں جو نا باسی کھانے کو بلیو نہیں کرتا. میرا تو کھانا ٹھنڈا ہو, میں ویزا کہتا ہوں جاؤ کھانا گرم کر لو. تو میں آپ کو باسی کھانا نہیں دینا چاہتا. فریش کھانا, فروٹ اس کا 20واں, 10 حکم, 10 کمانڈمنٹس. خداوند نے پتہ کیوں یہ کمانڈمنٹس دی؟ خداوند نے موسیٰ کو بلایا, اس سے کہا کہ جا اور میرے لوگ کو مخرج سے رہائی دے. خداوند ایک اپنی سلطنت کو قائم کرنا چاہتا رہا, تو وہاں پر بھی تھے. خداوند وہاں پر بھی ان کو برکت دے سکتا تھا, وہاں پر بھی ان کی حفاظت کر سکتا تھا, لیکن الٹیمیٹ جو گول تھا وہ یہ تھا کہ خداوند ان کے لیے ایک ملک ان کو دے. وہ وعدہ جو اس نے ابراہیم سے کیا تھا اس کو پورا کرے کہ میں تجھے بہت برومت کروں گا, تجھے برکت دوں گا. اور خداوند سے کہا تو اپنے ناطے داروں کو چھوڑ, اونٹ سے نکل, میں تجھے سرزمین میں لے کے جاؤں گا, تجھے بہت برکت دوں گا. اور خداوند نے موسیٰ سے کہا مجھے اپنا وعدہ یاد ہے, میں بھولا نہیں ہوں, جا میرے لوگوں کو مخرج سے رہائی دے. 3 million people they left that Egypt, they came into the wilderness. اور سب سے جو ضروری بات ہے وہ یہ کہ when God is thinking about establish a kingdom, تو اس کے لیے قانون بڑا ضروری ہے. اور کسی بھی ملک میں اگر قانون نہیں ہے تو وہ ملک بیکار ہے, وہ ملک نہیں ہو سکتا. کیوہاس ہوتا ہے وہاں پر, مصیبت ہو جاتی ہے وہاں پر. خداوند نے ان کو قانون دیے, law, not the principle. There's a lot of difference between the principle and the law. اصول ہر شخص کے مختلف اصول ہیں, جی میرا یہ اصول نہیں ہے. But the law is static. خدا نے جو شریعت دی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے. خدا نے قانون دیے, اصول نہیں دیے. اور وہ قانون کیا تھے؟ پہلا جو قانون بڑا ضروری ہے اس پر غور کیجئے. کیا ہے؟ سنیے. خدا تیرا خدا تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال رہا ہے, میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا, تو میرے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا, نہ کسی چیز کی صورت بنانا جو اوپر آسمان میں ہے, نیچے زمین پر, زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کا آگے سجدہ نہ کرنا, نہ ان کی بات کرنا, کیونکہ میں خدا تیرا خدا ہوں. اور جو مجھ سے عداوت ان کی اولاد کو 30 سے 33 پشت تک باپ دادا کی برخورداری کی سزا دیتا ہوں, اور ہزاروں کا جو خدا مجھ سے محبت کرتے ہوئے لوگوں کو مار کر رحم کرتا ہوں. تو خدا اپنے خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا, کیونکہ جو اس کا نام بے فائدہ لیتا ہے خدا سے دیکھنا. Acknowledge that there is a creator. ہم جس ماحول میں, جس دنیا میں رہ رہے ہیں, یہاں پر سب سے بڑا جو المیہ یہی ہے, ملٹی فیتھ سوسائٹی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خدا پر بھروسہ نہیں رکھتے. بہت سارے ایسے لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں, 6 ملین جو گاڈ اینڈ گاڈیس ہیں ہندوؤں میں جن کی پوجا کرتے ہیں. تو ایسے ماحول میں ہم یہ دیکھیں کہ خداوند کی یہ ریکوائرمنٹ تھی, یو نیڈ ٹو ورشپ the living God, only one God. یہ جو جو ہے نا پولیتھزم, یہ بہت بڑا پرابلم ہے. پولی مطلب بہت سے, تھیوس گاڈ, بہت سارے خدا. تو خدا کہتا ہے کہ تمہارا خدا ایک خدا ہے. سلسلہ میں پڑھا, تمہارا سن ہے اسرائیل اور کان لگا, تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے. تو ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں یہاں پر انٹرفیتھ کی اور یہ جو ملٹی فیتھ سوسائٹی ہے اس کی بہت زیادہ پرابلم ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جہاں کہیں بھی بہت زیادہ ریلیجن ہے وہاں پر جنگ ہے. مڈل ایسٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہماری مسجد ہے, یہ ہماری ایکل ہے, جنگ شروع ہوئی ہے. بے شک یہ پولیٹیکل وار ہے, ناٹ پولیٹیکل, اٹس ریلیجیس. انڈیا میں کیا ہے, یہ مندر ہی ہمارا ہے, یہ مسجد میری ہے, یہ چرچ میرا ہے. اٹس اے کانفلکٹ. اسی لیے خدا نے کسی مذہب کو تشکیل نہیں دیا. مذہب کیا ہے؟ پیٹ آف پرنسپلز, آئیڈیالوجیز. خدا نے سچائی ہے, تم سچائی سے واقف, سچائی تم کو آزاد کرے گی. راہ حق اور زندگی میں ہوں. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی کی ہے کہ where there are religion there is a conflict, there is a problem. خدا کہتا ہے کہ no, I am the only God. صرف میری پوجا کرنی ہے
کسی بت کی پوجا نہیں کرنی. You don't need to worship idols. اب آگے چل کر ہم ذرا اس بات پہ ایک اور قانون کو دیکھتے ہیں which is so important. خدا ہم کہتا ہے کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. کیونکہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں چاہتا ہوں سب ذرا بلند بول سکے. اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. عزت کرنا, عزت, honoring your mother and father. دیکھیں محبت کا اور عزت کا بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن خدا نے یہاں پہ کیا کہا؟ عزت کرنا. محبت کی بات نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ کی محبت نہیں, اس سے محبت نہیں کرنا, لیکن یہاں پر جو زیادہ جو ایمفسس کیا گیا ہے, جو زور دیا گیا اس بات پر ہے, تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا بات دیتا ہے دراز ہو. محبت ایموشنل اٹیچمنٹ, کسی کے ساتھ آپ کی جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے and desire to live close to that person, کہ آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے قریب رہوں. لیکن there are issues, dishonorable love. میں دوبارہ اس کو بتاتا ہوں, dishonorable love, love without honoring. بہت سے لوگ اپنے ریلیشن شپ میں یہ کہتے ہیں اپنے باپ کی میں آپ کی عزت کرتا ہوں, میں آپ سے پیار کرتا ہوں, لیکن there is no such combination. اچھا combination نہیں ہے. میں صبح ایک بات بتا رہا تھا کہ یہاں پر جب میں رہتا تھا چرچ کے ساتھ, تو یہاں پر ایک عورت تھی, اولڈ لیڈی, وہ گر گئی, برف پڑی ہوئی تھی, تو میں نے اس کو اٹھایا, اس کو لے کے گیا, ایمبولینس کو بلایا. بڑی ٹھنڈ تھی, فریز ہو رہی تھی بیچاری. تھوڑے دنوں بعد مدرس ڈے تھا, اس کی بیٹی آئی اور فلاور لے کر آئی. یہاں پر بہت رش تھی, سنڈے تھا, تو وہ فلاور لے کر آئی, تو شی واز شاؤٹنگ. میں باہر آیا گھر سے, میں نے کہا واٹس رانگ, کہتی ہے تو یو اسٹاپ دا وے, یو نو دس اینڈ دیٹ. تو وہ بڑی نا جیسا پہنی ہو رہی تھی, تو بڑی ماں جو تھی اس کی آئی, کہتی کہ وائی یو آر سو ریوڈ ود دا پاسٹر, ویئر ور یو وین آئی واز دیئر آن دا فلور. جب میں فرش پہ گری ہوئی تھی, پاسٹر نے مجھے اٹھایا. میں نے کہا کہ آج آپ فلاور لے کر آئے اور آپ نے بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہو, آپ اس وقت کہاں تھی؟ یہاں پر ایک اور خاتون تھی, یہاں پہ چونکہ سارے ایڈمن پیپر رہتے ہیں, میں ڈاگ کے لے کے نکلا ہوا تھا, اور یہاں پہ ایک اولڈ لیڈی تھی, اس نے ایک دم شور کرنا شروع کر دیا, میری چین لے گئے, میری چین لے گئے. تو میں نے دیکھا, شکر میں نے اپنے ڈاگ کو نہیں چھوڑا, تو وہ لڑکا بھاگا. بعد میں پولیس کو میں نے بلایا, تو بلو کا راؤنڈ لیکن بھاگ گیا لڑکا. اس کا بیٹا, اس بڑی عورت کا بیٹا اور بہو اس کے آئے, اور انہوں نے آ کے مجھے ملے میں کہتے ہیں کہ ویری مچ آپ نے میری ماں کو لک اپ کیا ہے. اوکے. تو شام کو پولیس آئی اور وہ دروازہ کھول رہی تھی, بڑی گھبرائی تھی فلیٹ میں, فلیٹ نمبر 1 میں رہتی تھی. پھر میں نے ان کا دروازہ کھلوایا آن کر کے. She was so frightened, so afraid, completely. میں نے کہا ماں جی آپ گئے اپنے بیٹے کے ساتھ, پسینے میں ڈوبی ہوئی, پریشان حال. پنجاب تھی, مجھے کہتے پتر وہ میرے منڈے کی سالگرہ سے میں تو نہیں میری لے گئی, ان کے کہنے لگے سے وہ سکھائی ہو. آپ اس کو پیار کہتے ہیں, آپ کو عزت کہتے ہیں؟ نو وے. پراورٹی کیا ہے ہماری؟ جب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا باپ ہے, وہ کہتا ہے میرا, اگر تم کہتے ہو کہ میں تمہارا باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے؟ Where is my respect? اور خدا نے اسی لیے یہاں پر کہا کہ تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کرنا. Respect, honoring your mother and father, so important. We are living in a fatherless society. جب ہم honor نہیں کرتے, ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے سنا, مصر بیٹی کی کہانی سب کو پتا ہے. اس نوجوان نے کہا کہ جو میرا بنتا ہے مجھے دے دے باپ. پیار تو تھا, ہاں جی میرا پیار ہے جی میرا باپ کے ساتھ, میرا پیسہ جی دے دے. ٹھیک ہے لے لے. اسے وہ لے لیا, پر پھر جا کے سارا مال اس نے دوستوں میں اڑا دیا, پینی لیس ہو گیا. اور جب پینی لیس ہوا, اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں جو نوکر ہیں وہ بھی اچھی خوراک کھاتے ہیں,
اور میں یہاں سوروں کے ساتھ پھلیاں کھا رہا ہوں. یہودی بچے کے لیے یہ بہت بڑی تکلیف کی بات تھی کیونکہ اس کو ناپاک سمجھا کہ وہ سوروں کے ساتھ پھلیاں کھائے. Children, when you are looking love on the wrong place at the wrong time, جب آپ محبت کو جو باپ کی محبت ہے اس کو آپ غلط جگہ پہ آپ تلاش کریں گے سوروں کے درمیان. When you are isolated, when you are away from your father, you will be in trouble. اس نے غلط جگہ پر اس محبت کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. And there was a lack of support. غلطی کس کی ہے؟ باپ کی نہیں ہے. It was a wrong choice, wrong idea. I don't want to live with my dad. میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتا. I want to live my own life. There was no moral guidance. There was no moral support. He was isolated, in trouble, hungry. It's happening nowadays in our society. جب ہم جوائنٹ فیملی کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بڑی خوبصورتی تھی. پنجابی کہہ دیا تو کو سمجھانا تھا کوئی کہتے ہیں. آج ہماری پرابلم یہی ہے. When children they believe that they are something, they don't need their parents. They are thinking that they are very intelligent. They can live their own. But where they needed that spiritual guidance, moral guidance, وہ ان کو نہیں ملتی. پھر پریشان ہو جاتے ہیں. جو رانگ انفلوئنس ہے, بیڈ انفلوئنس جو ہے, یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہوتا ہے. عزیزو, دس از چیلنج. آج ہمارے سامنے یہ چیلنج ہے. اگر آپ اس زندگی میں باپ نہیں ہے, اگر میں جب باپ کی بات کر رہا ہوں تو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں باپ, میں آسمانی باپ کی بات کر رہا ہوں جن کے باپ آج دنیا میں نہیں ہیں, جو غیر باپ کے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں. باپ کی موجودگی ان کے لیے بہت ہی اہم ہے. ان کو رہنمائی کی ضرورت ہے, ان کو پیغام کی ضرورت ہے. Are you looking for that kind of relationship in your life? Do you have such desire like a prodigal son کلیم اپنے باپ کے پاس واپس جائے؟ There is always hope. ہم سب کے لیے یہ امید ہے. If you have done something wrong, ہم اکثر اس میں کہا محبت کو غلط جگہ پر تلاش کرتے ہیں, غلط لوگوں میں تلاش کرتے ہیں. But you can find the true love in the presence of your heavenly Father. Agape love, not the eros, not the feeling. God is the true source of strength. ابھی ہم نے ضرور میں سے پڑھا کوئی یتیموں کا, اور آج میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, if you are living lonely, isolated, with worries, if you are missing your dad, this is opportunity, come to Father. اور میں شاید آج بہت سے لوگ یہ فادرز ڈے ہے, ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ یہ بچوں کا دن نہیں ہے, یہ فادرز کا دن ہے, فادرز ڈے ہے. You know, when the son came back, who was so delighted? کون خوش ہوا؟ ابھی آپ ساتھ پڑھا, کون خوش ہوا تھا؟ باپ خوش ہوا. مجھے لگتا ہے کسی دو والے کو سو رہے ہیں. کون خوش ہوا تھا؟ نہیں بات ہے. یہ تو ماما زیادہ تھا. ماما زیادہ تھا. باپ کا دل جو ہے وہ خوش ہوا کہ میرا بیٹا واپس آ گیا. اور کلام میں کہتا ہے وہ انتظار کر رہا تھا کہ میرا بیٹا کب واپس آئے گا. عزیزو, آج ہمیں اس بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور God is waiting for you and me. وہ انتظار کرتا ہے, کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. غلط خواہشات, گناہ یقیناً اس دنیا میں بھوک اور افلاس کو, آئسولیشن کو کریٹ کرتا ہے, اور یہ بات اس کے ساتھ کچھ نوجوان ہوتا ہے. لیکن خدا یہ چاہتا ہے we need to honor our father and mother. اور اس کے ساتھ پرومس ہے, کسی بھی حکم کے ساتھ پرومس نہیں ہے. خدا کہتا ہے کہ تیری عمر اس ملک میں جو خدا تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز. This is a gift.
to bless him with this commandment. अगर आप खुदा से प्यार करेंगे, खुदा के दिल को खुश करेंगे, we are trying to please our dad, biological dad. Dad मैंने आपके लिए ये गिफ्ट लिया है, Dad मैं आपके लिए लेकर आया हूँ. But how many times we are thinking about our Heavenly Father? Day before yesterday, Izu and Aaron, they brought a beautiful gift for me. मैं बैठा हुआ था तो Aaron जब आया तो उसने मुझे वो गिफ्ट दिया, कहता Granddad, this is for you. तो मैंने जब देखा तो they were tearing my eyes. What you are adding into the life of the other people? Are you adding the value in the life of the other people? And in response to that, they are giving you such love. मैंने उनको कहा कि Aaron, it's so expensive. Why you brought this? Then they said, okay, Granddad, it's okay, no problem. It's an outward expression of your inward love. When you are sharing all these things with your dad, क्या आप सोच सकते हैं कि आपका आसमानी बाप कितना खुश हो जब आप उसकी खुशनुदी चाहते हैं, जब आप उसकी बात खुदावन तो क्या कैसे चाहता है? खुदावन चाहता है कि आप उसकी इबादत करें. वर्शिप द लिविंग गॉड. होंठा का फल शुक्र का हदिया यीशु साथों चाहता है जेड़ा शुक्रगुजारी करता हर वेले खुश रहता है. 10 को कोड़ी में शिफा मिली थी, 9 गायब हो गए, एक आया. उसने बाकी के 9 किधर है? आज खुदावन मुझसे और आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता है कि हम उसकी शुक्रगुजारी करें. He is our Heavenly Father. It is a time to meet your Father. If you are away, it is a time for reconciliation. सुलह कर लें उसके साथ, सुलह कर लें. और वो सुलह करने के लिए तैयार हो खड़ा है. प्रॉब्लम जो है वो हमारे तरफ से, वो कहता है देख मैं दरवाजा खड़ा होकर बताता हूँ, अगर कोई मेरे दरवाजा खोलेगा तो मैं उसके साथ अंदर जाऊंगा, उसके साथ खाना खाऊंगा, वो मेरे साथ. This is the food of Heavenly Father. He is offering you and me this wonderful feast. उसने कहा कि टाइम नहीं है, मैं इसको और ज्यादा आगे लेकर नहीं पढ़ूंगा, मुझे पता बहुत हो गया और आपको मुश्किल हो जाती है जब थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाए. खुदावन ने जो एक तमसील बयान की थी ना, कि किसी ने दावत का एहतमाम किया, उसने भेजा लोगों को, जाओ जो बुलाए हो तो अभी तक आए नहीं है. नौकर गए, किसी ने कहा मैंने 2 जोड़ी बैल खरीद दिया, मुझे तो माफ कीजिए. किसी ने कहा मैंने शादी किया, मुझे एक्सक्यूज कीजिए. एक ने कहा मैंने खेत खरीदा, मुझे एक्सक्यूज कीजिए. तो वो नौकर वापस आए, कहा ये तो एक्सक्यूज ना लो. तो उसने कहा जाओ गली पूछो में जाओ और लोग तो ले आओ ताकि मेरा घर जो मेहमानों से भर जाए, लेकिन ये लोग मेरा खाना चखने भी ना. If you come to me, उसने बाप ने क्या किया? उसने कहा जाओ अच्छे से अच्छा बिछा करो, ज़बह करो, बड़ा ज़बह करो. मेरा बेटा खो गया था, आज मिला है. Let's celebrate. Celebrate the reconciliation. और भाई आगे क्या कहता है? तूने तो मुझे बकरी का बच्चा नहीं दिया और ये देखो तुम्हारा सारा पैसा खर्च करके आ गया, तो इसके लिए आपने ज़ाबत का इत्माम किया. उसने कहा देख तेरे भाई खो गया था, मिला. तुझे खुशी करना चाहिए था, शादमान होना चाहिए. जो कुछ मेरा है तेरे ही. भाई यू आर सो आज भी ऐसा रवैया है. बहुत सारे जो लोग हैं विश्वास से नाराज होते हैं, नाराज होते हैं कि खुदा तूने इसको इतनी बरकत दे दी है, मुझे क्यों नहीं देगा. बट डिपेंड करता है कि आपका रिश्ता खुदा के साथ कैसा है, आपकी रिलेशनशिप खुदा के साथ कैसी है. डोंट बी जेलस. खुदा सबसे प्यार करता है, उसकी मर्जी है, वो जिसको जो चाहता है वो देता है, लेकिन फैसला आपका है. नहीं आप खुदा से दुआ मांगे, खुदा की शुक्रगुजारी करें, खुदा से दुआ करें कि खुदा हमें अकल दानिश न दे, ताकि हर वक्त और हर जगह हम खुदा के साथ देते रहें, क्योंकि वो हमारा आसमानी बाप है. और मैं दरख्वास्त करूँ कि खास से दुआएं और दुआ में रहनुमाई करूँ. मुझे याद है कि जब कुरन के डैडी इस दुनिया में थे, यहाँ पर आए, उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी. उन्होंने कहा कि भाई साहब ये बेटा आपके पास है और आपकी जिम्मेदारी है, आप इसकी स्पिरिचुअल नरिशमेंट जो है करना है. He is so good to me. Thank you.
قدوس خداوند قادر مطلق خداوند تیرا شکر تیری حمد و تعریف و تمجید بجا لاتے ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں بات کہنے کا حق بخشا برکت بخشی اور اے خداوند تو نے ہم سے پیار کیا تو نے قدوس خداوند ہم سے اتنا پیار کیا کہ تو نے اپنا اکلوتا بیٹا ہمارے لیے بخش دیا اور ہمیں بچا لیا ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اے قدوس خداوند ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے دنیا میں بھی ہمیں باپ کی صورت میں پیار کیا ہمیں ہمارے والدین کی شکل دیکھ رہا ہے خداوند اور اے قدوس خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ان تمام والدین کے لیے خصوصاً باپ کے لیے جو اے قدوس خداوند ہر گھر میں سربراہ ہیں اور اے قدوس خداوند اپنے گھر کی بریڈ ونر ہوتے ہیں اور ہر قسم کی اے خداوند وہ سیکریفائس کرنے کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں کیونکہ اے قدوس خداوند تیرا خاصا ان کو دیا میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم لوگ بچے اپنے باپ کی شبیہ پر چل کر ایک نئے طور پر باپ کو جنم دیتے ہیں اور اے خداوند اس لیگیسی کو جاری رکھتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو صرف زندہ ہیں صحت و تندرستی سے ہیں اور باپ ہیں اے قدوس خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنی محبت اور شفقت سے اے خداوند بے شمار برکت بخش دے تاکہ وہ اے خداوند اپنے اولاد کے لیے اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا روزگار اور ایک اچھا پرووائڈر ثابت ہوتے رہے ہمیشہ ان کے دکھ سکھ میں اپنے بچوں کے اے خداوند حفاظت ان کی مانی کرتے رہے تیرے فضل سے اے خداوند میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں ہمارے پاس صاحب کے لیے اے خداوند جو بھی تیری طرف سے کلیسیا کے بزرگ ہیں اور والد ہیں اے خداوند میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ ان کی بڑی حفاظت اور نگرانی کر اور ہر مشکل سے تکلیف سے بچا جیسے وہ ہر ایک کی بات کو بڑے اطمینان اور تسلی سے سنتے ہیں اور شفقت سے جواب دیتے ہیں اور اے قدوس خداوند ہر ایک کے دکھ اور تکلیف میں اے خداوند اور ہر ایک کی بات میں اے خداوند اس کے رہنمائی کرتے ہیں ہر ایک کی پہرش میں ہر ایک کے کام میں ہر ایک کی کسی بھی دور پر اے خداوند اپنی آپ کی خدمت کو پیش کرتے ہیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں میں تجھ سے منت کرتا ہوں میرا سایہ ہمارے سے کام کرنا اور صحت و تندرستی سے اسی یسوع کے نام میں مانگتے ہیں اور